آخر کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا؟ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سورہ البقرہ کا 10th رکوع، اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 11th رکوع۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اور ان کے بعد کئی رسول بھیجتے رہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعہ ان کی مدد کی، لیکن جب بھی کوئی رسول ایسے حکم لے کر آیا جو ان کے دل کو پسند نہ تھا تو وہ تکبر کرتے، کچھ رسولوں کو جھوٹا کہتے اور کچھ کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے دل پر پردہ ہے، لیکن اصل میں ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت تھی، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے تھے۔ اور جب ان کے پاس قرآن آئی جو ان کی اپنی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی تو وہ اسے پہچاننے کے باوجود انکار کر گئے۔ اللہ نے فرمایا لعنت ہو ایسے کافروں پر، انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا صرف اس ضد میں کہ اللہ نے فضل کسی اور کو دیا، اس لیے ان پر ایک کے بعد ایک غضب ہوا اور آخرت میں انہیں ذلت کی سزا ملے گی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ سب کتابوں پر تو وہ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے، جبکہ قرآن بھی حق ہے اور تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر بتاؤ اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو تو اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 11th رکوع کا فرسٹ پارٹ۔ آخر کن لوگوں نے دنیا کی محبت کی وجہ سے حق پر نہیں چل پاتے؟ دیکھیں گے سورہ البقرہ کا 11th رکوع کا سیکنڈ پارٹ۔ اور موسیٰ تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد گوسالہ کو معبود مان لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، کہا جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوسالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائیں تو وہ سال عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 11th رکوع کا سیکنڈ پارٹ۔ آخر کن لوگوں نے رسول کے دشمن ہیں؟ سورہ البقرہ کا 12th رکوع۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اسے غصے میں مر جانا چاہیے، کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ خود دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آیا جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اور وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے دور سلطنت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر میں مت پڑو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، لیکن اللہ کے حکم کے سوا وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور وہ ایسے منتر سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتے اور کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیز خریدتا ہے یعنی سحر، جادو وغیرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جان بیچ ڈالی وہ بہت بری تھی، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزداری اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے انہیں بہترین صلہ ملتا، کاش۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 12th رکوع۔ ڈسکس کریں گے سورۃ البقرہ کا 13 رکوع۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو تاکہ ادب رہے۔ اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں کی خیر نہیں چاہتے، مگر اللہ اپنی رحمت جسے چاہے دیتا ہے۔ اگر کوئی آیت منسوخ ہو یا بدل دی جائے تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت آتی ہے،
क्योंकि अल्लाह के फैसले हिकमत पर हैं। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और नेकोकार रहा तो उसका अजर उसके रब के पास है, न उसके लिए कोई खौफ होगा और न गम। तो ये था सूरतुल बकरा का 13 रुकू। आखिर अल्लाह ताला ने कुरान में किन लोगों को कामयाब कहा है? आज हम लोग देखेंगे सूरह अल-बकरा का 14 रुकू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि नसरानियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूदियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि दोनों अहले किताब हैं। और अब तो कुरान पढ़ने वाले भी ये कहने लगे हैं अल्लाह कयामत के दिन फैसला करेगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग अल्लाह ताला के जिक्र को मस्जिदों में रोकते हैं और वहां फसाद करते हैं वो सबसे बड़े जालिम हैं। ऐसे लोग वहां दाखिल भी नहीं हो सकते मगर डर के साथ। फिर अल्लाह कहते हैं मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर मुंह करोगे तुम्हें अल्लाह ही दिखाई देगा, बेशक अल्लाह सब सुनने और जानने वाला है। ईसाई लोग कहते हैं कि अल्लाह का एक बेटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि हम तो कुन फया कुन कहते हैं, हम कहते हैं काम हो जा और वो हो जाता है। फिर अल्लाह कहते हैं कि काफिर लोग कहते हैं कि या तो अल्लाह खुद दिखाई दे या फिर कोई मोजज़ा दिखाए, हालांकि इल्म वालों के लिए और यकीन रखने वालों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं। फिर अल्लाह कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और यहूदी तब तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलो। याद रखो हक वही है जो अल्लाह की तरफ से आया, और वही लोग कामयाब हैं जो इसे पूरी सही तरह से पढ़ते हैं। तो ये था सूरह अल-बकरा का 14 रुकू। आखिर अल्लाह ताला ने किसको इमाम बनाया? और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 15 रुकू। तो रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब करता हुआ कहते हैं कि मैंने तुम्हें दुनिया पर फजीलत दी थी, लेकिन अब खुद को सवाल करो कयामत के लिए। फिर अल्लाह कहते हैं कि याद रखो ना तो उस दिन कोई सिफारिश चलेगी ना फिदिया लिया जाएगा, सिर्फ नेक अमाल ही काम आएंगे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानों में साबित कदम पाया तो उनको इमाम बना दिया, लेकिन जुल्म करने वालों को ये रुतबा नहीं मिलता। फिर अल्लाह बयान करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया और दुआ की कि या अल्लाह इस जगह को अमान वाली बना दे और इस कौम को रिस्क अता फरमा। फिर अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गई दुआ का जिक्र करते हैं, ए अल्लाह हमें फर्मा बरदार बना और हमारी नस्ल में एक रसूल भेज जो इनको किताब और हिकमत सिखाए। तो ये था सूरह अल-बकरा का 15 रुकू।